اس ٹرانسمیشن میں حامد المشرقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس سے واضح یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ہے فردو سائٹ کے اوپر وہ ایک کمزور جو پائپ لائن تھی جہاں سے وینٹیلیشن کراس وینٹیلیشن ہونی تھی ان اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی جگہ کو نشانہ بنانا کیا مقصد تھا؟ اس کے پیچھے پے در پہ 3 اٹیک ایسے کیے گئے. کیا مکمل سائٹ کو نشانہ بنانا مشکل تھا یا وہ بنکر اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ اس اٹیک کو ایبزارب کر سکتا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایرانی آفیشل نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اسرائیل یا امریکہ ان سائٹس پر حملہ کریں گے، اس لیے ہم نے جو بنیادی یا ضرورت کی جو اہم ترین چیز یورینیم اور دوسری چیزیں تھیں وہ ہم نے وہاں سے آلریڈی ہٹا لی ہوئی تھیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس طرح سے نیچے جو ایکچوئل پلانٹ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ صرف اس کے انٹرنس اور ایگزٹس کے اوپر جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد بازی سے اور جس انداز میں انہوں نے یہ بم پھینکے ہیں B2 نے کلسٹر بم جو پھینکا ہے بنکر بسٹر بینک بم، اس نے وہ میں سمجھتا ہوں مس کیلکولیشن بھی کی گئی ہے. اور لیکن ایک طرف سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ٹرمپ اتنی جلدی میں تھے کہ وہ کسی بھی طرح نیتن یاہو کو مطمئن کر دیں کہ جی ہم نے اٹیک کر لیا، ہم نے اپنا حصے کا کام کر لیا. لیکن صورتحال جو ہے وہ مزید کلیئر ہوگی جب ایران کی طرف سے جواب آئے گا سامنے، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کے جواب کے ریٹیلیشن میں امریکہ یا اسرائیل کیا کرتے ہیں. اور یہی وہ خطرہ ہے جس کی بنا پہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھ جائے گی. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے تباہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، امریکہ نے بمباری کی ہے، چاہے ایٹمی پلانٹ بچ گیا ہے یا تباہ ہو گیا ہے، ایران کی سوورینٹی خود مختاری پر امریکہ نے ڈائریکٹ حملہ کر کے خود جنگ میں ایک فریق بن گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جس انداز میں نیتن یاہو کے پاگل پن کا ساتھ دیا ہے اور اس کی بربریت کا ساتھ دیا ہے، اس کی قیمت امریکہ اس کو بہرحال چکانی پڑے گی. ایک بڑی واضح رپورٹ ہے جو آپ کو دیکھنی ہوگی کہ ٹوٹل 40,000 سے زائد امریکی فوجی یا آفیشلز جو ہیں وہ صرف گلف کے اندر تعینات ہیں، مختلف فوجی اڈوں پہ، مختلف سفارت خانوں میں، مختلف جگہوں پہ. اور پھر اس کے بعد امریکی ویسلز ہیں، امریکی شپس ہیں، امریکی اڈے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ایران اتنی دور، ہزاروں میل دور امریکہ کو کیسے نشانہ بنائے گا، تو امریکہ کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دنیا کو بیچ میں انٹروین کرنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ نہ صرف اسرائیل کا ہاتھ روکنا چاہیے بلکہ اسرائیل کو کٹہرے میں لانا چاہیے جس کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہے. وہ غزہ کا معاملہ ہو، وہ حزب اللہ کے خلاف ان کی بمباری ہو، یا یمن میں ہو یا شام میں ہو، یہ ساری صورتحال کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس وقت جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے مل کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جس میں ایران کی بھی تسلی ہو کہ ایران کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مداوع ہو، تو شاید تیسری عالمی جنگ رک جائے. ورنہ دنیا بہت خطرناک تنازع اور کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ کانفلکٹ جو ہے یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. ڈاکٹر حامد المشرقی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.